دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، روحانی مجلس میں ہم روح کی زندگی یا روح کے حوالے سے مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روح ایک باطنی، غیر مرئی، نظر نہ آنے والی، غیر محسوس، غیر مادی چیز ہے کہ جس کا سمجھنا، جس کے بارے میں بات کرنا، یہ ہمارے جسمانی حواس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے وجود میں بہت سے ایسے باطنی عوامل ہیں، باطنی حصے ہیں جن کے ساتھ ہم 24 گھنٹے جی رہے ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، محسوس کر نہیں سکتے۔ اس کا ڈائمنشن دوسرا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں شاید شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، مگر ان کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ ہم سب زندہ ہیں، ہم سب کی زندگی ہے، مگر زندگی سیلف کیا ہے ہم شاید ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ لائف کیا چیز ہے۔ ہم سب اپنے انٹلیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم برین کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر مائنڈ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مغز کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا نہیں کسی اور کا۔ مغز دیکھ سکتے ہیں مگر اس مغز کا جو فنکشن ہے، جو اس کی عقلی ایکٹیویٹی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روح ہے جو ہماری زندگی کی اصل ہے، جو ان تمام فیکلٹیز کی بنیاد ہے۔ کسی خاص لیول پہ جا کے، کسی خاص مقام پہ جا کے شاید ہم اس کو محسوس کر سکیں، مگر عام طور پر شاید ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، شاید ہم میں سے اکثر کو تو اس بات کا جسے ہم کہتے ہیں شعور سدھ بھی نہیں ہے، بھان بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری کوئی روح بھی ہے اور اس کی بھی کوئی زندگی ہے۔ تو جب روح کے بارے میں بات ہوتی ہے تو مثالوں کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے، استعاروں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک مثال یہ استعمال کی جاتی ہے کہ جس طرح ہم انسان کے جسم کو سمجھتے ہیں، کم سے کم جسم سے ہی مثال لے کر ہم روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کی سالمیت ہے، جس طرح ہمارے جسم کی صحت ہے، جسم کی ہیلتھ ہے، اسی طرح ہماری روح کی ایک ہیلتھ ہے، ہماری روح کی صحت ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی صحت کو اچھی رکھنے کے لیے اور ہمارے جسم میں جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو بہترین طور پہ بروئے کار لانے کے لیے ہمیں اچھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں اچھی ورزش کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کو بیماری لاحق نہ ہو، جسم کو کمزوری لاحق نہ ہو، اس کے لیے ہمیں کچھ پرہیز بھی بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ یہ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بیمار ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے صحت سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھا سکیں گے، آپ کا جسم ناکارہ اور بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک عام فہم زبان میں ہم روح کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہماری روح کی بھی ایک زندگی ہے، ہماری روح کی بھی ایک صحت ہے، اور روح کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہارٹ ڈیزیز کا ذکر نہیں کیا ہے، یہاں اللہ نے جو قلبی امراض کا لوگ بات کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یشعرون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔
عام طور پہ کوئی شخص اگر گنگا بہرا یا اندھا ہوتا ہے تو اس کو شعور بھی نہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، وہ باشعور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ یہاں جسمانی اندھے گنگے بہرے کی بات نہیں کرتا۔ سمن بکمن عمیون، گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یشعرون، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے۔ تو یہ ہماری باطنی زندگی کی، ہماری روح کی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے سید امام شاہ کے گنان کا تذکرہ کریں گے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شروع میں ہماری روح کی صحت کے لیے ہمیں کچھ اچھی غذا، بنیادی غذا کی بات بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد کچھ پرہیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور عام طور پہ ہم اپنی اچھی زندگی کے واسطے ان چیزوں کو عام فہم زبان میں ایک عام اور سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لازمی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہماری روح کی خوراک ہے، یہ ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر روز صبح و شام ہر گھڑی ہم اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ راہ راست پر ہم رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، اور روح کے لیے اپنی منزل پر پہنچنا آسان ہو جائے۔ یہ گناہ سید امام شاہ کا ہے جو 14 پارٹ کا ہے، اور اس کا آغاز کرتے ہیں سید امام شاہ کہ آپڑوں آپ پچھاڑو مومنو تمہیں صاحب نام دیاؤ۔ آپڑوں آپ پچھاڑو مومنو تمہیں صاحب نام دیاؤ۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا پہلے بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس جو فرصت کے اوقات، مولا فرماتے ہیں جب تمہارے پاس فرصت ہو، ٹائم ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھو، روح کے بارے میں سوچو، سوال کرو کہ میں کون ہوں، روح کیا ہے، روح کہاں سے آئی ہے، روح کہاں جائے گی۔ مولا فرماتے آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ جب تم سجدے میں جاؤ تو دعا مانگو، خدایا تو ہمیں اصل مقام پر پہنچا۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے تو پکارتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ کب میں اپنی ماں کے پاس جا کے پہنچوں۔ مولا فرماتے ہیں آپ سجدے میں جاؤ تو اس حقیقت کا جستجو کرو۔ وشم سماپ کا گنان ہم سب سنتے ہیں، کیسری سی سروپ بھلایو اجا کیرے سنگ اجا ہوئی رہیو، ایسے بھرم میں جیون کو بھلایو، بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا، ہے بھی علی نے ہوشے بھی علی، ایسا وچن تمہیں دل میں دھرنا۔ کیسری سی سروپ بھلایو، اس میں یہ کہا گیا کہ شیر کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بکریوں کے درمیان رکھ دیا گیا، بکریوں کے بیچ میں بڑا ہوا تو اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا، یہاں تک کہ کسی نے آ کر اسے آئینہ دکھایا کہ تو جن کے ساتھ کھیل رہا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ تیری زندگی نہیں، یہ تیری خوراک ہے، ان کو تو کھانا چاہیے تجھے، بکریوں کے بیچ میں تو بکری بن کے رہ گیا ہے۔ اس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے جو ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ تمہارا مقام کدھر ہے، تم کیا چیز ہو۔ اللہ نے تم میں اپنی روح پھونکی ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور، روح کا حصہ ہے۔ نفخت فیہ من روحی، وہ روح ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہے جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو وہ ہماری اصلیت ہے۔ تو آغاز فرماتے ہیں قول کا کہ آپڑوں آپ پچھاڑو مومنو، اے مومنو اپنے آپ کو پہچانو، آپ پچھاڑو آپڑوں انے ویلا وچاری نے جوئی، آپڑوں آپ پچھاڑتا سدھ سروپ پاوے سوئی۔ اپنے آپ کو پہچانو، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنی اصل صورت، اپنی اصل حقیقت کو جانتا ہے۔ مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اتحسبوا انک جرم الصغیر وفی کنتو العالم الاکبر، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک ننھی منی سی جان ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے، جبکہ تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات، ایک بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے۔ گھٹ مائے نوکھنڈ پروتھمی، گھٹ مائے ہے کیولاسا، گھٹ مائے 7 سمندر کا واسا، گر بنا جائے پیاسا۔ تمہارے وجود کے اندر نوکھنڈ پروتھمی یعنی پوری دنیا تمہارے اندر ہے،
घटमय है केवल आशा, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनका तुम तस्करा करते हो वो तुम्हारे अंदर है। घटमय 7 समुंदर का वासा, 7 समंदर तुम्हारे वजूद में है, मगर गुर बिना जाए प्यासा के मुर्शिद अगर तुम्हारा नहीं है, तुमने किसी मुर्शिद का दामन नहीं थामा है, उस रास्ते पे चलने वाला कोई आलिम रूहानी ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है, तो फिर तो तुम प्यासे चले जाओगे। तो पहला सबक हमें यह देते हैं कि आपणो आप पिछाणो मोमिनो, तमें साहिब नाम दियाओ, अपने आप को पहचानो और इमाम के नाम की पैरवी करो, इमाम के नाम को याद करो, इमाम के नाम का जिक्र करो। मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना यानी जिसने अपनी जान को पहचाना, उसने अपने अल्लाह को, अपने परवरदिगार को पहचाना। उसके बाद ये तालीमात शुरू होती है कि आपको क्या क्या अमाल अंजाम देने हैं। पंज वारंता मन वर्जी ने लियो, दिल इल्लल्लाह सुलाओ। अभी हमने दुआ से पहले गिनान हम सुन रहे थे, तारी पुठियड़े 6 5, साच लो समर ले जो साथ, जिरे वण जा रहा रे। 5 चोर तेरे पीछे लगे हुए हैं, 5 डाकू तेरे पीछे लगे हुए हैं, ये तुझे सुख से चैन से बैठने नहीं देंगे। तेरे वजूद के अंदर आग भड़की हुई है और ये 5 जो दुश्मन तेरे पीछे लगे हैं वो मुतवातर उसमें लकड़ियां डालते जा रहे हैं ताकि तेरी आग को और भड़काते रहे। गिनानों में बहुत ज्यादा 5 बुराइयों का और 5 अच्छाइयों का जिक्र आया है। यहाँ 5 चीजों से बचने की तालीम दी गई है। पंज वारंता मन वर्जी ने लियो, 5 चीजों को रोकते हुए अपने दिल पर काबू पाओ। ये 5 चीजें कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। नफसानी ख्वाहिशात या हैवानी ख्वाहिशात या शहवत जिसे आप कहते हैं, ये काम है। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा बहुत से लोग कहते हैं हम क्या करें, गुस्से पे काबू नहीं आता है। पूरी दुनिया जो है आज गुस्से की आग में जल रही है। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान महज इसलिए परेशान और दुखी है कि दूसरा आदमी गुस्से में है और वो अपने गुस्से का इजहार अपनी जात पे नहीं दूसरों पे कर रहा है, उन लोगों पे कर रहा है जिसका उसके गुस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गुस्सा इंसान को तब आता है जब समझता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ, मैं जो चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वजूहात जिसमें इंसान का ईगो बड़ा इन्फ्लेटेड हो जाता है, तब उसको गुस्सा आता है। अगर इंसान ये तस्लीम करे कि ये कायनात अल्लाह के बनाए हुए एक निजाम के मुताबिक चलती है, इस दुनिया में कभी किसी का हर काम और किसी की हर उम्मीद पूरी नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है। हम अपने एक महदूद सी दुनिया में इख्तियारात रखते हैं, अपनी और अपने आसपास की छोटी सी दुनिया को अपने इख्तियारात से बेहतर बना सकते हैं। बाकी इस पूरे आफाक पे, पूरे कायनात पर हम अपनी मर्जी से हावी नहीं हो सकते, उस पूरी स्टोरी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो हमें मुस्लिम कहा गया है कि अल्लाह की मर्जी के सामने अपना सर झुकाओ, अल्लाह के इख्तियार के सामने अपना सर झुकाओ। कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर गुस्सा आता है। ये सारी सिफात जो है हैवानों की सिफात है, जानवरों की सिफात है, फरिश्तों की नहीं। कभी सुना है कि फरिश्तों को बड़ा गुस्सा आता है? फरिश्ते को गुस्सा नहीं आता है। जानवर हर बात पे गुस्से में आता है, जानवर को गुस्सा आता है। कोई ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, कोई कम गुस्से वाले होते हैं, विशस होते हैं, वाशी होते हैं। और ये सारी चीजें हमारे वजूद के अंदर मौजूद हैं। हमारे वजूद में जमादात है, मिनरल्स हैं, हमारे वजूद में नबातात है, प्लांट्स हैं, हम उनकी तरह ग्रो होते हैं। हमारे वजूद में हैवानात है, हम हैवान की तरह जिंदगी भी गुजारते हैं, हैवान की तरह औलाद भी क्रिएट करते हैं,
خاندان بھی بناتے ہیں، حیوان کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، لالچی ہو کر چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر ملکوتیت بھی ہے، ہمارے اندر فرشتگی بھی ہے، اور ہم اپنے نیچے کے وجود سے جتنے اوپر کی طرف جاتے ہیں ہم اتنے حیوانیت سے عقلانیت اور نورانیت کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اس کی جگہ برین ہے، اور یہ برین انسان کے وجود میں سب سے اوپر کی جگہ پہ رکھی گئی ہے، یعنی ٹاپ پہ اس کے ہیڈ میں رکھی گئی ہے کہ جو آپ اوپر کی طرف جاتے کہتے ہیں ایک سفلی اور دوسری علوی، ایک نیچے کی اور دوسری اوپر کی۔ تو ہمارے جسمانی ساخت کے مطابق بھی اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ اوپر جو تمہارے نورانیت کا حصہ ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرو، جسمانیت کا حصہ، جانور پنے کا حصہ، حیوانیت کے حصے پہ کنسنٹریٹ نہیں کرو۔ تو کام مستقل متواتر یہ جانور کا ہی کام ہے، کرودھ غصے میں آنا حیوانوں کا کام ہے، لوبھ لالچ ہرس حل من مزید جو ہے لاؤ ہڑپ کرو، اس کے آگے جو چیز سامنے آتی ہے لے لو کھا لو، لوبھ لالچ یہ جانوروں کی صفت، موہ چیزوں کو دیکھ کر اس پہ فرفتہ ہو جانا، ہپنوٹائزڈ ہو جانا، یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ اور پانچویں بات کہی مد اہنکار، گھمنڈ، بڑائی، کبر۔ اللہ فرماتا ہے ان تمام چیزوں سے اوپر آنے کی کوشش کرو۔ تو پنج وارن تھا، ان پانچ چیزوں کو بچاؤ، ان سے دور رہو، ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ من ورجی نے لیو، اپنے دل کو قابو میں رکھو، دل الا اللہ سلاؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جو الا اللہ ہے، ما سوا اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اس کو گنانوں میں الا اللہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر الا اللہ کی طرف دل لانا ہے تو مطلب ہے کہ اپنا دل اللہ کی طرف لاؤ، الا اللہ سے لاؤ، یعنی اپنا دل ما سوا اللہ، اللہ کے سوا باقی تمام چیزوں سے اپنے دل کو بچاؤ اور خدا کی ذات پہ تم خیال کرو۔ تیسرے پارٹ میں فرماتے ہیں کہ حق سکرت سو ملیا مومن سوتا کرنے شدھ کمائے۔ حق سکرت سو ملیا مومن، وہ مومن جو سچی سکریت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ سکریت کا ذکر ہمارے گنانوں میں آیا ہے، سکریت ہم گھٹ پاٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ہم روزانہ اپنی تسبیح میں دعا مانگتے ہیں، یا مولا گج جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھ۔ سکریت گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نیک اعمال، اچھے کام، سو کرتویہ، اچھے اعمال۔ جو ہم گھٹ پاٹ کے ساتھ سکریت استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ کھیر کھان گرت امرت بھوجن۔ اب دیکھیے وہاں جو 5 برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، اسی طرح ست صبوری خمیاں ایمان ذکر، 5 اچھائیوں پہ عمل کرنے کا ذکر کیا گیا کہ سچائی پہ، صبر پہ، عفو درگزر پہ، ایمان اور ذکر کو عمل میں لاؤ۔ انہی چیزوں کی نمائندگی یہ سکریت کرتی ہے کہ جس میں کھیر کھان گرت امرت بھوجن، یعنی دودھ ہے، شکر ہے، گھی ہے اور آب شفا ہے اور آٹا ہے۔ یہ 5 چیزیں ان 5 اچھی جو ہماری صفات ہے، اچھے اعمال ہے، ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اور بریفلی کہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کو سکریت کہا جاتا ہے، عمل صالح، جسے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ حق سکریت سو ملیا مومن سوتا کرنے شدھ کمائی۔ جو مومن سچی سکریت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اچھے اعمال میں رہتے ہیں، وہ انہوں نے بڑے پاک صاف اعمال کمائی کیے اور اپنے ساتھ توشہ راہ کے طور پر استعمال کیا۔ ساچی سکریت سو گلیا مومن سوتا نور مائے نور سمانا۔ جو سچے اور نیک اعمال میں رچ بس جاتے ہیں، جس میں وہ گھل گئے بالکل، جن کی زندگی سچائی کے سوا کچھ بھی نہیں،
وہ لوگ جو سچائی کا سودا نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کہتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نور میں نور مل گئے، جو نور میں مل کر نور ہو جاتے ہیں۔ اور سمایاری سوتا امر ہوا، سائیاں تیج کو آپ میں لادا۔ ہم نور میں نور سما جانے کا ذکر ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے عمل میں جو کلائمیکس ہے، جو بہترین اعلیٰ ترین مقام کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ نور کا دیدار ہے، نور میں نور ہو جانا ہے۔ ہماری دعاؤں کی جو بہترین اور آخری دعا ہوتی ہے کہ مولانا حضرت امام مرحوم کو اصل مبارک میں واصل کرے اور اپنا نورانی دیدار نصیب کرے، ٹھیک، یہ ہمارے اعلیٰ ترین دعاؤں میں سے ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں وہ نور میں مل کر نور ہو جاتے ہیں۔ میں ایک فرمان امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں مولانا نے کسی اپنے مرید کے بارے میں اپنے مخ مبارک سے فرمایا کہ یہ نور میں مل کر نور ہو گیا ہے، ابھی تم ان کو دیکھ نہیں سکو گے، مگر وہ کیسے لوگ تھے جو نور میں مل کر نور ہو گئے۔ اور اس فرمان کا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھے تھے امام کے نور کے بارے میں اور ایک مومن کے نور کے بارے میں، اس میں کیا فرق ہے اور کیا فرق نہیں ہے۔ یہ کراچی میں 4 جنوری 1912 کا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ آج ہم ایک بات کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی روح اور مومن کی روح کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی روح اور مومن کی روح میں فرق ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو حقیقی سچا مومن ہے وہ اگر پوری زندگی مومن رہنے کے بعد گزر جائے تو اس کی روح امام کی روح میں داخل ہو جاتی ہے، وہ بھی موت کے بعد ہوتا ہے، مگر جب تک مومن کے جسم میں روح ہے اس وقت تک وہ حیاتی میں ایک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میٹھے پانی کی ندی دریا میں مل جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد مومن کی روح امام کی روح میں داخل ہو جاتی ہے، مگر حیاتی میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ مرنے کے بعد ہوا کی طرح دوسری ہوا میں مل جاتا ہے، جس طرح وزیر صالح ہو گئے اس طرح البتہ ایک روپ ہوا جا سکتا ہے۔ یہ وزیر صالح محمد کاسمانی کا ذکر ہے جو زانزیبار میں ہوتے تھے، جنہوں نے وہاں اس وقت مولا کے حضور میں مولا کی خدمت میں وہاں کا جماعت خانہ بنا کر انہوں نے پیش کیا تھا۔ مولا نے ان کو یاد کیا، جس طرح وزیر صالح ہو گئے اس طرح البتہ ایک روپ ہوا جا سکتا ہے، مگر زبان سے فضول زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کم بولنے والا انسان اچھا ہے، جب ضرورت ہو تب ہی منہ سے الفاظ نکالنے چاہیے، بے فائدہ بولنے سے نقصان ہوتا ہے۔ وزیر صالح جیسے بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، اب آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ وہ نور میں مل کر نور ہو گیا ہے۔ جس طرح ندی دریا میں مل جاتی ہے، مرنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے، حیاتی میں نہیں ہو سکتا، مگر حیاتی میں محنت کرنے سے مرنے کے بعد امام کے ساتھ ایک ہوا جا سکتا ہے۔ ہم نے جس وزیر صالح کی تعریف کی وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، مگر اس میں بڑائی نہیں تھی اور وہ جماعت کے مشورے کے مطابق کام کرتے تھے، اس نے بڑائی نہیں دکھائی۔ خوش قسمت لوگ تھے، نصیبدار لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ مولا جماعت کے درمیان اس طرح کرتے رہے، اور جماعت کے درمیان ایسے لوگوں کو مولا نے ایک مونیومنٹ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ مونیومنٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی تاریخ یاد آتی ہے، اس میں سے کافی سبق ہم لیتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کے ایسے بڑے بڑے مونیومنٹس ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم وہ نصیحت لیتے ہیں کہ کاش ہم کوئی ایسا کام کر جائے کہ ہمارا امام ہمیں یاد کرے، ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جس میں ہماری روح امام کے نور سے قریب تر ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں
وہ نور میں مل کر نور ہو جاتے ہیں. سمایارے سوتا امر ہوا, جو نور میں مل کر نور ہو گیا وہ امر ہو گیا, وہ لازوال ہو گیا, وہ لافانی ہو گیا. سائیاں تیج کو آپ میں لادھا, سائیاں تیج کو آپ میں لادھا, اس نے مولا کی روشنی کو اپنے اندر حاصل کیا, اس نے مولا کی روشنی کو اپنے اندر پایا. چونکہ اصل حقیقت ادھر ہی ہے, صرف اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کے نام میں فرمایا گیا کہ ایک رے دیو تاری دیہی ماں ان بیجو دیو ست پرماتما جان, جان لگی دیو دیوے دیو مڑے نہیں, تا لگی تارو جیو پھیرا. سمپل سی بات کہی ہے کہ ایک دیا, ایک چراغ تیرے وجود میں ہے, دوسرا دیا ست پرماتما ہے, وہ اعلیٰ ترین ہستی ہے. بس یہ ہے, وہ بھی نور ہے, تم بھی اسی نور کا ایک قطرہ ہو. جا لگی دیوے دیو مڑے نہیں, جب تک وہ دیا دیے سے ملتا نہیں, وہ جوس کل سے ملتا نہیں, قطرہ سمندر سے ملتا نہیں, وہ دیا بہت بڑی آگ سے, اس سورج سے ملتا نہیں, تب تک تیری روح جو ہے وہ پریشان رہے گی, بھٹکتی رہے گی. اور ہماری روح پریشان نہ رہے, ہماری روح بھٹکتی نہ رہے, ہماری روح کی راہ آسان ہو, اس لیے ہمیں یہ نصیحتیں کی جاتی ہے. سادہ سیدھی نصیحتیں ہیں کہ ان کو پکڑ کے رکھو تاکہ منزل مقصود تک پہنچنے کی تمہاری راہ آسان سے آسان تر ہو جائے. ابھی تک جو ہے یوں سمجھیے کہ روحانی غذا کی بات ہوئی, اب کچھ پرہیز کی بات کرتے ہیں. اب سنی اور دنیا کی محبت کیسے کام جیو باندھا, پارٹ نمبر 6 میں بتاتے کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں دنیا کی محبت کی باتیں بتا رہے کہ تم کہاں پھنس گئے ہو. اب سنو رے دنیا کیری محبت کیسے کام جیو باندھا. اب سنو دنیا کی محبت کی بات ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے کام میں پھنس گئے ہو. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ضروری ہوتی ہے, باقی چیزیں ایکوائرڈ ہوتی ہیں, ہم خود اپنے سر پہ لاتے ہیں. ہماری کچھ ضرورتیں ہیں, باقی ہمارے ایمبیشنز ہیں. خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے اپنے نیڈ اور اپنے ایمبیشن, اپنی ضرورت اور اپنی آرزوؤں کے درمیان فرق کرنا سیکھے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جو خیالی پلاؤ میں میں نے جو کچھ بنا کے رکھا ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو خیالی پلاؤ پہ زندگی نہیں گزرتی. انسان کی جو گریڈ ہے, انسان کا جو لالچ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. قبر میں جب اس کو ڈالو اور اس کے منہ میں مٹی ڈال کے منہ بند کرو تب وہ لالچی کا منہ بند ہوتا ہے, تب تک تو منہ بند نہیں ہوتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر, زیادتی کی چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے. زیادتی کی چاہت, تکاثر کثرت, زیادتی, ایبنڈنس, مور اینڈ مور, اس کی چاہت نے الہاکم تم کو ڈسٹروائے کر دیا ہے, تمہیں ہلاک کر ڈالا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچے, یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے, مگر یہ تمہارے حل میں مزید, اور ہے تو لاؤ, اور ہے تو لاؤ, اور ہے تو لاؤ, وہ رکتا نہیں ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ زانزیبار تشریف لے گئے تو زانزیبار کے اس وقت جو مکھی صاحب سے, ان سے مولا نے پوچھا کیا کام کرتے ہو. یہ کام ہے. کتنا کمایا خدا بن؟ بہت کمایا. کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ بہت چل رہا ہے. مولا نے فرمایا دیکھو بس اب دنیا کا کام بہت ہوا, ابھی آخرت کا بیپار کرو, ابھی آخرت کی بزنس کرو. اب اس عمر میں جا کے بھی بولنا پڑتا ہے کہ اب بس کرو, آخرت کا بیپار کرو. ابھی ہم نے سنا کہ بھئی بڑھاپا آیا, بیگی چیکو, بڑھاپا آ گیا, جلدی سے ہوشیار ہو جاؤ. لیکن پھر بعد میں فرمایا کہ خالی بڑھاپے میں ہوشیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑھاپے میں تو شاید چوائس بھی نہیں ہوگا سوائے ہوشیار ہونے کے.
کہ وہاں اس عمر میں جا کے ہمیں ایسی بہت ساری چیزوں کا یقین ہونے لگتا ہے جو شاید زندگی بھر ہم نے کبھی یقین نہیں کیا ہو. مگر فرماتے ہیں جوان بوڑھا بچہ ہر ایک کو اپنی روح کے لیے، موت کے سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے واسطے تیار رہنا چاہیے. تو فرماتے اب سنو، دنیا کی محبت کا تذکرہ کرتا ہوں، کیسے کام میں جیو باندھا، کس کام میں تمہاری روح اٹک گئی ہے، کس کام میں تمہاری روح پھنس گئی ہے. لوب لالچ رے من محسو لگت ہے، سو دین کی راہ سے ٹلیا. وہ جو کام کرودھ لوبھ موہ مد 5 چیزوں سے بچنے کا حکم کیا تھا، ان میں سے ایک یہ ہے موہ. موہ، لوبھ لالچ من موہ سو لگت ہے. لالچ جو ہے وہ دل پہ حاوی ہے، سو دین کی راہ سے ٹلیا، وہ دین کی راہ سے بھٹک جاتا ہے. جس کے دل میں لالچ ہے، جس کے دل میں گرید ہے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. اس لیے ہمیں کہتے ہیں قناعت رکھو. مولا فرماتے ہیں اس کو دنیا میں کوالٹی آف لائف کی ضرورت ہے، مگر ہم نہیں چاہتے. مولا نے فرمایا کبھی بھی ہمارے روحانی بچے یہ سمجھ لے کہ مادی زندگی ہی ہماری زندگی کا کوئی نصب العین ہے. Unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. یعنی غیر مخلوط مادی ترقی کی کوشش کرنا ہمارے روحانی بچوں کی زندگی کا واحد مقصد نہیں ہونا چاہیے. If this does occur, it engenders an evil vacuum of destructive forces. بہت سر کھپانا پڑتا ہے لوگوں کو ان جملوں کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ایسا ہوا تو اس سے ڈسٹرکٹیو فورسز کا ایول ویکیوم کریٹ ہوگا. ویکیوم وہ بھی شر انگیز ویکیوم، خلا پیدا ہوگی، شر انگیز خلا. وہ خلا بھی کس کی؟ ڈسٹرکٹیو فورسز کی، تباہ کن طاقتوں کی خلا پیدا ہوگی. اور ایسی چیزیں ہمارے نظروں سے دور نہیں ہے. ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ لوگوں نے ایتھکس کا دامن چھوڑا ہوا ہے، سچائی کا دامن چھوڑا ہوا ہے. ہر ایک جو ہے جن کو صرف مادیت سے لگاؤ ہے، اس کا نتیجہ اس دنیا میں کیا ہے؟ سکون کو انسان ترس جاتا ہے، راحت کو ترس جاتا ہے. 2 گھڑی چین سے بیٹھ کے خدا کو کہیں خاموشی سے یاد کرنا ہے تو نہ وہ گھڑی میسر آ رہی ہے، نہ وہ خاموشی کی کوئی جگہ میسر آ رہی ہے. کہیں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے ابھی ان لوگوں نے کہ آپ 2 گھڑی اکیلے بیٹھیں، انڈسٹرب رہیں. آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے اس کو بھی بند کرو، اس کو بھی بند کرو، اس کو بھی بند کرو، تاکہ تم کہیں جا کے انڈسٹرب 2 منٹ بیٹھ سکو، 2 منٹ خاموشی سے بیٹھ سکو. تو مولا فرماتے ہیں یہ مادی چیزیں اپنی جگہ پہ ہم نے رکھی ہے، مگر ہماری زندگی کا واحد مقصد نہ بن جائے، چونکہ پھر وہ لوبھ لالچ بن جاتا ہے، لوبھ لالچ بن جاتا. مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے سنا مولا کے کلام میں کہ تمہارا سب سے، تمہاری دولت کا بہترین حصہ وہ ہے، وہ کوڑی جو خرچیا خدا کے نام. 1,00,000 کروڑ اور مکان شکان جو بھی تم نے بنایا وہ سب دھول میں ملیا، دھول میں ملیا، وہ سب خاک کی چیزیں ادھر رہنے والی. مولا نے فرمایا جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہارے کپڑے تمہارے ساتھ نہیں آنے والے، تمہارے مکان، تمہارے انڈسٹری، تمہارے کاروبار، کوئی چیز، نتھنگ ول اکمپنی یو. کوئی بھی چیز تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے. وہ سب اسی دنیا تک محدود ہے اور اسی دنیا کی ضروریات ہے، اس دنیا کی ضروریات نہیں ہے. جبکہ ہماری زندگی اگر وہ ہے تو اس دنیا کی ضروریات کے لیے مولا فرماتے ہیں کچھ سامان اٹھاؤ جو تمہیں وہاں کام آنے والا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تم نے دین کی راہ میں، مذہب کی راہ میں کیا استعمال کیا، دین کی راہ میں کیا خرچ کیا. تو جتنا اپنے آپ کو پھیلائیں گے دنیا کے اندر، اپنی ضرورت سے زیادہ
تو یہ دنیا ہم پہ حاوی ہوگی، پھر ہم لوگوں سے شکایت کرتے پھریں گے بھی ہمیں موقع نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، عبادت بندگی کا ذکر کا وقت نہیں ملتا۔ یہ چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ وقت ہمیں نکالنا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، جس کی چھت جتنی بڑی ہے اس پہ اتنی زیادہ برف باری ہوگی۔ تو چھت ہم نے جتنی بڑی بنائی ہے، پھر بعد میں یہ کمپلین نہ کرے کہ میرے چھت پہ بہت زیادہ برف گر کے جمع ہو گئی ہے۔ آپ نے اتنی بڑی چھت رکھی ہے تو برف گرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی آپ تیاری رکھیے اپنے واسطے۔ تو ہم اپنے آپ کو کتنا پھیلاتے ہیں، اس میں ہماری روح کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ نیڈ اینڈ ایمبیشن، نیڈ اور گریڈ کے درمیان ایک اچھی سی لائن رکھے کہ بھئی یہ میری ضرورت ہے، اس کے آگے لالچ ہے جو مجھے نہیں چاہیے، اور لالچ ہے جو ہمارے اخلاق کو بگاڑتی ہے، لالچ ہے جو ہمیں سچائی کا سودا کرواتی ہے۔ نیڈ میں سچائی کا سودا نہیں کرنا پڑتا ہے، گریڈ میں، لالچ میں کرنا پڑتا ہے۔ من کی مانے تیسو ملیا مومن، سوتا موہ کے سین میں جلیا۔ من کی مانے تیسو ملیا مومن، جو من مانی زندگی گزار رہا ہے، جی میرے پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ میری زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں، یہ من مانی زندگی ہے۔ اور جو من مانی زندگی، بے لگام زندگی ہے، جس پہ نہ کوئی فرمان ہے، جس پہ نہ کوئی حکم ہے، جس پہ نہ کوئی امر ہے، نہ کوئی دین کی پابندی ہے، بے لگام زندگی گزار رہا ہے، سوتا موہ کے سین میں جلیا۔ تو یہ لوभ لالچ کے جو کی افواج اس کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ وہ جو سینائیں ہیں، موہ کے سین یعنی لوभ لالچ کی فوج، سینا آپ نام سنتے ہیں، یہ سینا ہے، یہ افواج ہیں، جس کو ذریت شیطان بھی کہا گیا ہے کہ شیطان کی نسل ہے یہ، اس میں وہ شخص جکڑ جاتا ہے۔ بلا من کسب سیئتن وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس نے برائی کمائی اور اس کی برائیوں نے اس کو چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے، ظاہر ہے تم نے کمائی ہے تو تم کو جکڑے گا۔ احاطت بھی خطیتہ، اس کی خطاؤں نے، اس کی برائیوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے۔ ایسا آدمی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ایک جہنم کی زندگی گزارے گا اور ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا۔ کہتے آزادی، ہر چیز سے آزاد ہو کر من مانی زندگی نہ گزارو، اپنے مرشد کے فرمان کے مطابق چلو، وہ تمہارا ہاتھ تھام کے تم کو صراط مستقیم پہ لے جاتا ہے، وہ تمہارا ہاتھ تھام کر تم کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے اور تمہیں راستے سے بھٹکنے یا ادھر ادھر گر جانے اور گمراہ ہونے سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے اس کے فرمان کے مطابق چلو۔ پنج تنیر مومن مال نہ دیوے، سوتا عمروں کا جھوٹا دھندا۔ پنجتن کا حق نہیں دیتا ہے، ظاہر ہے جو لالچی ہے، جو شخص لالچی ہے، اس کو امام کا حق دینے کا کہاں سے سوچے گا بھائی؟ جو حق حلال کی کمائی کرے گا، سچائی کی کمائی کرے گا، جس کی لائف پہ ایتھک کا ڈکٹیشن ہے، جو ایتھک کے ڈکٹیٹ پہ، کانشنس کے ڈکٹیٹ پہ کام کرتا ہے، وہ امام کے حق کے بارے میں بھی سوچے گا۔ جو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اس کے نزدیک امام کا حق اور غریبوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ اس کے نزدیک سب کچھ خود کا مال ہوتا ہے۔ تو پنج تنیر مومن مال نہ دیوے، اس لالچ میں آ کے جو پنجتن کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زمانے کے امام کی خدمت میں دسون ادا نہیں کرتا، سوتا عمروں کا جھوٹا دھندا، پوری زندگی میں جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ سب بیکار ہے، ساری زندگی کی جھوٹی کمائی ہے، اس کی ساری زندگی کا جھوٹا دھندا ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا کہ امام کا حق 10 مال واجبات اپنی کمائی میں سے پہلے نکال دیا کرو، تاکہ ہماری سود ٹھکانے رہے، ہماری بدھ ٹھکانے رہے اور ہم صراط مستقیم پر قائم رہے۔ 40 سارے حق بوجھو مومنو،
तमें छोड़ो दुनिया का फंदा। पहले तो पंचतन के हक की बात की, यहां फरमाया 40वां भी हक है। 40 हक बूझो मोमन, तमें छोड़ो दुनिया का फंदा। ये 40वां भी बरहक है, और तुम दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का फंदा छोड़ो। ये 40वां जो 2.5% पीर का हक है, उसकी तरफ इशारा किया गया कि पहले पंचतन के हक का जिक्र किया गया। दसौंध हम जानते हैं 12.5% है। हम इंडियन जमात जो दसौंध अदा करते हैं उसमें इमाम को 12.5% अदा करते हैं, जिसमें 10% इमाम का हक है और 2.5% पीर का हक है। ठीक है, दसौंध 10वीं पाती कही है, एछे नरजिनो आहार। दसौंध 10वां हिस्सा है, वो मौला का हक है। 40 गुरमुखे आलिए पीरी मुरीदिनो एछे व्यवहार। 2.5% पीर का हक है, और ये पीरी मुरीदी के हवाले से मुरीद पीर को अदा करते हैं। आज हाजिर इमाम हमारे इमाम भी है और पीर भी है, क्योंकि पिरातन का कुछ जुदागाना सिलसिला आज नहीं है। तो मुरीद इमाम का हक 10% और पीर का हक 2.5%, यानी 40वां। ठीक है ना, 40वां हिस्सा वो दोनों इमाम को अदा करते हैं। तो यहां इस गिनान में दोनों चीजों का अलग अलग जिक्र हुआ कि पंचतन का हक अदा करना और 40वां अदा करना, जो पीर का हक है 2.5%, ये भी तुम अदा करो, ये भी हक है। तमें छोड़ो दुनिया का फंदा और दुनिया की मोहब्बत से बाहर निकलो। दुनिया की मोहब्बत तुम्हें इन अच्छाइयों को करने से रोक रही है। फिर फरमाते हैं, मुर्शिद कामिल को नहीं जानो मोमनो, तमें जुगमा फिरो जैसा अंधा। अगर तुमने मुर्शिद कामिल को, जमाने के इमाम को नहीं पहचाना है, तो दुनिया में अंधे की तरह भटकते रहोगे। हम इस्माइली जितने शुक्र करें इतना कम है। हम जितना शुक्र करें इतना कम है, जितना शुक्र करें इतना कम है। बात चीजें जो हमें बिल्कुल तैयार मिल जाती है ना, उसकी जल्दी से कदर नहीं होती है। क्योंकि हम इमाम के साए में ही पैदा हुए हैं और इमाम ही के साए में पल बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें गैर इमामी लोगों की जिंदगी क्या होती है, मुर्शिद के बगैर किसी इंसान की जिंदगी क्या होती है, उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों पर माँ बाप का साया मौजूद है दुनिया में, उन्हें यतीम बच्चे क्या होते हैं वो कभी समझ में नहीं आएंगे कि वो किस तरह माँ बाप की मोहब्बत को तरस रहे होते हैं, किस तरह लोगों में अपने माँ बाप की मोहब्बत, अपने माँ बाप की शक्ल सूरत ढूंढते रहते हैं। वो बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके सर पर माँ बाप का साया है। कहते हैं ना, माँ क्या होती है वो ही बता सकता है कि जिसकी माँ नहीं रही है दुनिया। इसलिए शायद हम इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि इमाम क्या होता है, इमाम का साया क्या होता है, और इमाम के साये में जिंदगी गुजारना कितनी बड़ी बरकत है। आज इस दुनिया के अंदर हम आस पास खुद देखें तो हमारा दिल कहेगा कि यार, हम आग के दरिया के बीच में भी इस्माइलीस जो है वो इमाम की रहमत में जन्नत के टुकड़े में जहां भी रहते हैं, जन्नत के टुकड़े में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये इमाम का मोजिजा नहीं है, इमाम की रहमत नहीं है तो क्या है। और इसके बाद भी जब हम कभी चंद इस्माइलियों को देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर किसी ने कोई सवाल पूछ दिया, किसी ने दो बातें जहन में क्या डाल दी, इमाम की जात के बारे में शक पैदा करने लगे, इमाम की जात के बारे में सवालात पैदा करने लगे, जमात खाने में होने वाले चीज़ों के बारे में सवालात पैदा होने लगे, तो उन पे रहम आता है, उन पे दया आती है, उन पे अफसोस होता है कि अरे भाई, 1400 बरस से जिस तरीके पे हमारे बाप दादा अमल करते रहे हैं और ये तरीका हम चलाते रहे और इस पे हम चलते रहे, इस पर हम आबाद हुए हैं, रहा चलता हुआ दो आदमी ने तुमसे दो सवालात क्या कर दिए धड़ाम से। तुम्हारे ये अपने ईमान की इमारत तुमने ऐसी बनाई है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऐसा है कि तुम्हारे साथ में बैठा हुआ बंदा छींक खाए तुमको निमोनिया हो गया। तुमने ऐसी अपनी हेल्थ बनाई है
اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ رکھو کہ بڑے بڑے جراثیم بھی آپ کو پریشان نہ کر سکے. تو ایمان کی بھی ایک ہیلتھ ہوتی ہے کہ جس کو توڑنے میں کچھ محنت کرنی پڑے کسی کو. چلتے پھرتے 2 سوالات پوچھا اور بھائی اسماعیلی بھائی آج آپ نے شرک کرنا شروع کر دیا, آپ یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی 1400 برس سے یہ طریقہ چل رہا ہے, آل نبی اولاد علی کے گھرانے کا یہ طریقہ ہے. ذرا سوچو تو صحیح. پرابلم یہ ہے مرشد کامل ہے تو صحیح, مرشد کامل کو نہیں جانو مومنو, تمہیں جگما پھرو جیسا اندھا. اگر نہیں پہچانا ہے تم نے اس کو تو اندھے کی طرح دنیا میں پھرتے رہو گے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ فمن کان فی ہذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. نعوذ باللہ. جو دنیا میں کوئی کسی وجہ سے ظاہری آنکھوں سے, ظاہری بینائی سے محروم ہے, اللہ ان کو کنڈم نہیں کر رہا ہے, اللہ ان کی مذمت نہیں کر رہا ہے. اللہ خود فرماتا ہے میں ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. من کان فی ہذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اللہ نے پھر خلاصہ فرمایا میں ان آنکھوں کی بات نہیں کرتا ہوں. فإنها لا تعمى الأبصار, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے. ولکن تعمى القلوب التي في الصدور, بلکہ دلوں میں جو, سینوں میں جو دل ہے وہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں. آنکھا اندھی علاج کراوے تو چنگی ہووے جان, پن جس کا سینہ اندھا علاج نہیں, جو پھر کراوے لقمان, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جن کا اندر سے اندھا ہو گیا تو فرماتے ہیں بہت سنبھال کر زمانے کے امام کو پہچانو, ورنہ اندھے کی طرح پھر اندھے کو کوئی کہیں سے اٹھا کے کہیں بٹھا دے, اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پچھانوں نے مومن اپنے انتر سو تو دل نرمل جیسا چندہ. امام کو صرف جانو نہیں بلکہ پہچانو. ایک تو جاننا ہے, انفارمیشن ہے, ایک بھئی ہمیں پڑھایا گیا ہمارے امام ہے. دوسرا پہچاننا ہوتا ہے, اور وہ پہچان باطن سے آتی ہے, وہ پہچان عبادت سے آتی ہے, وہ پہچان ذکر سے آتی ہے, وہ پہچان فکر سے آتی ہے, اور وہ پہچان فرمان برداری سے آتی ہے, اور وہ پہچان سالوں کی فرمان برداری سے آتی ہے. ہر روز ایک ایک معجزہ, ایک ایک میریکل ہمارے اس عقیدے کو, ہمارے اس ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جاتا ہے, جسے پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پچھانوں نے مومن اپنے انتر سو تو دل نرمل جیسا چندہ, کہ اپنے دل سے پہچانو تو پھر تمہارا دل چاند کی طرح روشن, اور دل جب چاند کی طرح روشن تو اس میں روشنی ہے, اور جس گھٹ میں روشنی ہے وہ گھٹ کبھی گمراہ نہیں ہو. جو آدمی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے وہ راستے سے نہیں بھٹکتا, اندھیرے میں چلنے والا راستے سے بھٹکتا ہے. مرشد مانو رے اپنے من چنتسوں, سائیاں دل مائے ہر دم حجور. مرشد کو اپنے دل سے اور خیال سے مانو, مرشد کو اپنے دل سے اور خیال سے پہچانو تو سائیاں دل مائے ہر دم حجور. مولا ہمیشہ تمہارے دل میں بیٹھا ہے, اور جب مولا دل میں بیٹھا ہے تو وہ دل گمراہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ دل گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے مولا نے فرمایا جو بھی ٹائم ملے, 1 سیکنڈ, آدھی سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 1 منٹ, 2 منٹ تسبیح اٹھاؤ اور کہو یا اللہ, یا محمد, یا علی, یا حضر امام, تاکہ امام کے ساتھ اپنا لنک رہے. دل کے اندر جو وہ دیا ہے وہ بوجھ نہ جائے, روشنی رہے اس میں, اور اس روشنی کے مطابق ہم چلتے رہے. اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت سا اشارہ دے کر اپنے گنان کو مکمل کرتے ہیں. بالکل ہٹ کے ایک اشارہ دیا اور اس پہ بند کیا. سید کہے امام دن وچن سنو, منیور بھمر گفا اوپر نور. بند. سید کہے امام دن وچن سنو, کہ سید امام دن فرماتے ہیں, سید امام شاہ فرماتے ہیں مومنوں میری بات سنو, بھمر گفا اوپر نور.
آپ گنان پڑھیں گے تو گنان میں بھمر گفا کا ذکر بہت آیا ہے. ایک تو گنان شروع ہوتا ہے نا جی بھمر گفا اوپر دیکھنتا بھائی کہو کیسا گن ہوئے جگمگ جوت جل ہرے بھائی وسط نورانی سوئے. بھمر گفا ہمارے اس وجود میں ہماری پیشانی کو ہمارے دو بھووں کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو گنانوں میں غار سے تشبیہ دی گئی ہے اور بھمر گفا کہا گیا ہے. اور عبادت بندگی میں جن لوگوں کو نور اور روشنی کو دیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے اس کا ایک مقام ہمارے اسی پیشانی کے درمیانی حصے کو بتایا جاتا ہے جن کو بھمر گفا کہا گیا ہے. بھمر گفا اوپر دیکھنتا بھائی کہو کیسا گن ہوئے کہ بھمر گفا میں دیکھو وہاں کیسی خوبیاں ہیں. جگمگ جوت جل ہلے وہاں روشنی ہی روشنی ہے. بھائی وسط نورانی سوئی وہ ایک نورانی چیز ہے تمہارے وجود کے اندر. تو سید امام شاہ فرماتے ہیں کہ مومنوں بات سنو بھمر گفا پہ نور ہے تمہارے وجود میں اس مقام پہ وہ نور موجود ہے. یعنی بیٹھو عبادت کرو ذکر کرو کنسنٹریٹ کرو اپنے وجود میں جو نور موجود ہے اس کو دیکھنے پہچاننے حاصل کرنے اور اس نور سے اپنے پورے وجود کو منور کرنے کی کوشش کرو. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو ست پنتھ کی تعلیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت اور آباد رکھے دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی اپنو آپ پیچھاڑو رے مومنو تمیں صاحب نام دیا وہ اے جی پنجوارا تامانا بھر جینے لیو دل حق سکریت سو ملیا مومن سوتا کرانی شودھ کمایا اے جی ساچی سکریت سونگلیا مومن سوتا نور مانور سمایا اے جی سمایا رے سوتا ہمارا ہوا سایہ تیج کو آپ میں لادا اے جی اب سنیو رے دنیا کیری محبت کیسے کامے جیو باندھا اے جی لو بلالچ رے منا موہ سولگت
की राह से टड़िया ए जी मन की माने तीसो मिलिया मो मना सोता मोह के सेन में जलिया ए जी पंजतानी रे मो मन मालना देवे सो उमरु का जूठा दांदा ए जी चाले सारे हका बूझो मो मनोता में छोड़ो दुनिया का फंदा ए जी मुर्शिद का मिला को नहीं जानो मो मनोता में जुगमा फेरो जैसा आंधा ए जी पीछानो रे मो मन अपने अंतर सो तो दिल निरमल जैसा चांदा ए जी मुर्शिद मानो रे अपने मन चित सुसाया दिल माहे हर दाम हजूर ए जी सैयद कहेता इमाम दीना वचना सुनो मुनिवर भमारा गो